کوشچن ہے، میں ہر ریلیشن میں اوور انویسٹ کرتا ہوں بٹ ایٹ دا اینڈ سب مجھے ہی غلط کہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنی سچویشن کو خود دیکھنا پڑے گا۔ آپ کے ریلیشن شپ امبیلنس ہے اور آپ ایموشنل اوور گیونگ کر رہے ہیں۔ رشتے انسانی زندگی کی سب سے نازک اور گہری بنیاد ہے۔ یہ وہ تعلق ہیں جو بظاہر الفاظ اور رویوں سے جڑتے ہیں، مگر در حقیقت ہمارا دل وقت اور احساسات کا سرمایہ مانگتا ہے۔ لیکن جب ان رشتوں میں ناہمواری آ جائے اور ایک فرد حد سے زیادہ دیتا چلا جائے، تو چاہے وہ رسپیکٹ ہے، اٹینشن ہے، محبت ہے، عزت ہے اور قربانی، یہ خوبصورت سا جو تعلق ہے نا، خاموشی سے زخم دینے لگ جاتا ہے۔ چاہے کہ وہ پیرنٹس کا ریلیشن ہے، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے، بچوں کا اپنے پیرنٹس سے ریلیشن ہے، کوئی بھی حلال ریلیشن ہے، حرام ریلیشن کی بات نہیں میں کروں گی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ چلا ہونا چاہیے کہ ایموشنل اوور گیونگ کیا ہے۔ ایموشنل اوور گیونگ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان دوسروں کی خوشی، سکون اور آسانی کے لیے اپنی ذات کو مسلسل نظر انداز کر دیتا ہے، آل ٹائم اویلیبلٹی شو کرتا ہے۔ ایسا انسان بار بار دیتا ہے، چاہے وہ وقت ہو، توجہ ہو، محبت ہو، رسپیکٹ ہو، معافی ہو، مدد ہو، اور بدلے میں اکثر خاموشی ہوتی ہے، بے اتنائی ہوتی ہے یا فائدہ اٹھانے کا سلوک ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ کیفیت پیدا کیوں ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جو کہ قبولیت کی شدید خواہش رکھتے ہیں، بچپن میں رد کیے جانے کا احساس۔ میں نے بہت سے بچوں میں اس چیز کو انالیسس کیا ہے۔ یا کچھ لوگوں کی جو ہے فطرت میں نرمی اور وفا ہوتی ہے، جو دوسروں کی زیادتی بھی خاموشی سے سہ جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو فیئر ہوتا ہے کہ اگر میں محبت نہ دوں گا یا نہ دوں گی، یا رسپیکٹ نہ دوں گی یا نہ دوں گا، تو رشتہ چھن جائے گا۔ اور بظاہر کئی لوگوں کی نیت بہت خالص ہوتی ہے، بہت پاکیزہ نیت کے مالک ہوتے ہیں، جو ہمیشہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید ایک دن دوسرا شخص بدل جائے گا، جبکہ وہ شخص کبھی نہیں بدلتا۔ تو جب رشتے ایک طرفہ ہو جائے نا، تو ایک شخص کہتا ہے، دوسرا صرف سنتا ہے، ایک قربانی دیتا ہے، دوسرا صرف فائدہ دیتا ہے، ایک شخص احساس کرتا ہے، دوسرا غفلت برتتا ہے۔ ایسا رشتہ دل کو زخم دیتا ہے، خود اعتمادی کو انسان ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو یہ سوچنے پر ایسے تعلقات مجبور کر دیتے ہیں کہ شاید اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اسلام کے پرسپیکٹو کو اگر دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُوقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو۔ تو یہ آیت صرف اور صرف صدقے کے لیے نہیں نازل ہوئی، یہ آیت ہمیں جذباتی اعتدال، حدود اور توازن کا سبق دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہارے اہل کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی اگر ہم خود پر ظلم کریں گے، اپنے دل اور اپنے ایموشنز کو مسلسل نظر انداز کریں گے، تو ہم خود کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں اور اپنے گناہ گار بن رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی تو سلوشن ہوگا، کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ سب سے پہلے کہ آپ کو سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ اوور گیونگ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس کی روٹ کو پکڑیں۔ آپ باؤنڈریز قائم کریں، رسپیکٹ دیں، محبت دیں اپنے ریلیشنز کو، مگر اپنا احترام بھی قائم رکھیں، نہ کہنا سیکھیں، سیلف اسٹیم قائم کریں۔ ہر بات پر ہاں کہنا محبت نہیں ہوتی۔ آپ کی رسپیکٹ نہیں اس سے قائم رہے گی کہ میں 24 آورس جو ہے اویلیبل ہوں گا تو پتہ نہیں سامنے والے کے دل میں میرے لیے کوئی بہت زیادہ رسپیکٹ پیدا ہو جائے گی۔ نہیں، لوگ آپ کو فارغ ضرور سمجھیں گے، یہ کمزوری ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ خود سے محبت کریں، اپنے آپ کو ویلیو دیں۔ آپ بھی اہم ہیں، آپ کی خوشی، سکون، احساسات اہم ہیں۔ رشتے بوجھ نہیں ہوتے، سکون اور قربت کا ذریعہ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی رشتہ آپ کی پہچان مٹا رہا ہے تو وہ صرف تعلق نہیں ہے، ایک آزمائش ہے۔ اپنی ذات کو مٹانے سے نہ تو رسپیکٹ بڑھتی ہے، نہ ہی محبت بڑھتی ہے۔ رسپیکٹ اور محبت تب بڑھتی ہے جب دونوں طرف سے نبھائی جائے، سمجھائی جائے اور محسوس کی جائے۔ اپنے آپ کو جانیے، سمجھیے، اپنے آپ کو سیف کیجیے، کیونکہ آپ کی ذات بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ رشتے آئینہ ہوتے ہیں جن میں ہم خود کو، اپنی اہمیت کو، اپنے مقام کو پہچانتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان مسلسل دینے والا ہو اور دوسرا صرف لینے والا بن جائے، تو رسپیکٹ اور محبت کا یہ آئینہ آہستہ آہستہ دھندلا پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک خاموش تھکن کا عمل ہوتا ہے جس میں آواز نہیں ہوتی، مگر اندر ہی اندر ایک شخص ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کھو دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اوور گیونگ کیا ہے۔ اگر سائیکالوجیکلی میں آپ کو بتاؤں تو ایموشنل اوور گیونگ، جہاں تک میں نے انالیسس کیا ہے، ایسے افراد میں پائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے بچپن میں محبت کے لیے بہت جدوجہد کی ہے، بڑے پاپڑ بیلے ہیں، یعنی جنہیں نا کنڈیشنل لو ملا ہے کہ صرف اچھے بننے پر محبت ہے، کہ ایک کنڈیشن ہے یا ایک ایسا ہدف ہے، اس کو اچیو کر لو، اس کے بعد تم سے محبت کی جائے گی۔ تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اوور گیونگ کریں گے تو ہمیں محبت ملیں گی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ انہیں بار بار چھوڑ دیے جانے کا خوف ہوتا ہے ایسے لوگوں کو۔ یا پھر کچھ فکسڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو ہر رشتہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔
آپ سب نہیں کر سکتے. یہ افراد ہمیشہ ہر رشتہ بچانے کی کوشش میں اپنی ذات گم کر بیٹھتے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا تعلقات میں ناہمواری بھی پیدا کر دیتی ہیں. جیسے کہ جب ایک فرد بار بار سنبھالتا ہے، سمجھاتا ہے، دلاسا دیتے ہیں دوسروں کو، اور دوسرے صرف خود میں مگن رہتے ہیں، تو پھر رشتے میں کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایک ہر فیصلہ کرتا ہے اور دوسرا چپ چاپ اسے مانتا ہے، دوسرے کو رائے کا اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی رائے کو وہ غیر اہم سمجھنے لگتا ہے. تب بھی ریلیشن شپس میں کریکس آتے ہیں. پھر جب ایک شخص مسلسل اپنی راحت، خواہشات، وقت قربان کر رہا ہے، اس نے اپنی ذات کو ہی تباہ کر دیا دوسروں کے لیے، دوسرے اسے فرض سمجھتے ہیں، احسان نہیں. تب بھی تو سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ایموشنلی طور پر آپ کو کہاں کہاں ٹریپ کیا جا رہا ہے. رشتے نازک ہوتے ہیں، ان میں اکثر ٹریپنگ ہوتی ہے. نرمی کی زبان میں تم ہی تو سمجھدار ہو، یہ جملہ آپ پر ذمہ داری ڈال رہا ہے، کوئی آپ کی تعریف نہیں ہے کیونکہ آپ نے سمجھداری میں PhD نہیں کی. دوسرا، تم ہی تو ہمیشہ سنبھالتے ہو، یہ بھی تعریف نہیں، تسلسل کی توقع ہے. اگر تم نہ ہوتے تو یہ رشتہ ہی نہ چلتا. یہ بھی محبت اور رسپیکٹ نہیں ہو سکتی، آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. ایسے جملے ایموشنلی ٹریپنگ کا حصہ ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف ایک فرد کو مسلسل دینے پر مجبور کرنا ہے. تو اگر ہم جو ہے اسلامک پرسپیکٹو کو دیکھتے ہیں تو سورہ قصص آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو. یہ آیت ہمیں اپنی ذات کو بھی اہم سمجھنے کا پیغام دیتی ہے. ہم صرف دوسروں کے لیے نہیں بنائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی یا امتی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیشہ ان کی اہمیت اور وقار کو مقدم رکھا ہے. تو محبت، قربانی اور صبر کی تعریف اسلام کرتا ہے، مگر نفس پر ظلم اور خاموش برداشت کرنے کا ہی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ٹھیک، تو سب سے پہلے جو ہے نا جذباتی تھکن مسلسل دینے سے انسان کا ذہن، دل، روح تھک جاتی ہے اور ایسا ایسا انسان اپنی خوشی کھو دیتا ہے. اس کی اپنی خود اعتمادی میں کمی آتی ہے. انسان اپنے آپ کو ڈاؤٹس میں دیکھنے لگتا ہے کہ مجھ میں تو کوئی کمی نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کر دیا، حالانکہ کیا اس میں کچھ نہیں ہوتا. انسان سوچنے لگتا ہے کیا میری ہی قدر نہیں ہے، اپنی ذات کو ناقابل محبت سمجھنے لگتا ہے، یا اسے لگتا ہے کہ میرا تو اس دنیا میں کام ہی کوئی نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ان ساری سچویشن میں اللہ سے تعلق ویک ہونے لگتا ہے. نمازیں، دعائیں، اذکار سب ادھورے لگنے لگتے ہیں، حالانکہ آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ادھورا ہے کیونکہ انسان اندر سے خالی ہو چکا ہوتا ہے. اسے لوگوں نے خالی کر دیا ہوتا ہے، اسے یہ بھی لگتا ہے کہ میرا اللہ سے بھی تعلق ویک ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو سب سے پہلے اپنے اندر سیلف ورتھ پیدا کریں. ٹھیک ہے، آپ کی ذات بھی قابل محبت ہے، قابل عزت ہے. خاموشی کا بوجھ نہ اٹھائیں، بولیے، روکیے، سمجھائیے، اپنا نظریہ پیش کیجیے. اپنی سیلف رسپیکٹ کو ترجیح دیں. ہر رشتہ خودی پر قربان نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، باؤنڈریز مقرر کریں. یہ شرمندگی نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. اور سب سے پہلے روحانی سہارا لیں. دعا کریں کہ اللہ سے کہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں خود کو تیری محبت سے بھر لوں، اور کسی انسان سے جو ہے نا کہہ لیں کہ ہر ٹائم کی اویلیبلٹی شو نہ کیا کریں. رشتوں میں محبت ہو، قربانی ہو، وفاداری ہو، مگر عدل کے ساتھ، کیونکہ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں. ادھر حرام ریلیشن کی میں بات نہیں کر رہی، جہاں صرف ایک دل دھڑکتا ہو وہاں رشتہ نہیں، ناانصافی ہوتی ہے. کہ صرف آپ ہی دے رہے ہیں تو پھر وہ رشتہ تو نہیں ہے نا، کوئی بھی تعلق ہے وہ نہیں ہے، وہ ناانصافی ہے. اور آپ مسلسل تھک رہے ہیں، خالی ہو رہے ہیں، وہ یہ وقت ہے کہ رک کے سوچیں کیوں، کیا یہ محبت ہے، کیا یہ عزت ہے، یہ کون سا تعلق ہے جو میں نبھا رہا ہوں یا میں نبھا رہی ہوں. یہ صرف میری عادت ہے، میں سب کچھ دے کر بھی خود کو خالی پاتا ہوں یا خالی پاتی ہوں. تو آپ اپنی ذات کے مجرم ہیں، اپنے آپ سے ناانصافی نہ کیجیے.